يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، اللہ جل شانہ من والہ نے دنیا میں انسانیت کو بنایا اور انسانیت کو ایک دوسرے کے تعارف کے لیے مختلف رشتوں میں جوڑ دیا اور ان رشتوں کو بڑا اہم بنایا، بڑی اہمیت عطا فرمائی۔ جن رشتوں میں ایک عورت مختلف رشتوں سے گزرتی ہے اور ان مختلف رشتوں میں اس کا کردار الگ الگ ہوتا ہے، اور ان رشتوں کے بدلنے سے اور اس کی نسبت کے بدلنے سے، اس کے کردار کے ادا کرنے سے اس کا مقام بدلتا ہے۔ تو آج ہم آج کی محفل میں سیرت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سنتے ہیں کہ عورت جن مختلف رشتوں سے اور جن مختلف مقامات سے گزرتی ہے اور جن نسبتوں سے اس کا ملاپ ہوتا ہے، اس کے اندر کیا کیا تبدیلیاں آتی ہے۔ سب سے پہلے عورت بہن کے رشتے کے ساتھ جڑتی ہے کہ گھر میں بھائی اور بہن ہے اور بھائی اور بہن کا رشتہ ہے، تو اس رشتے میں اس بہن کا کیا کردار ہوتا ہے اور وہ بہن اس رشتے کو کس حد تک نبھاتی ہے۔ مؤرخین تاریخ نگار لکھتے ہیں، البدایہ والنہایہ، علامہ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، کتاب کا نام البدایہ والنہایہ، مصنف لیکھک علامہ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ، ایک اسیر ہے، علامہ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ شیرخواری کا تھا، دودھ پینے کا زمانہ تھا، قبیلے بنو سعد کی ایک عورت حلیمہ سعدیہ جب والدہ محترمہ حضرت بی بی آمینہ سے لفظ جگر کو لے کر گئی ہے، علامہ ابن اسیر فرماتے ہیں کہ حلیمہ سعدیہ اپنے اس بیٹے کو جس کے ساتھ رضاعت کا رشتہ ہے، اس بچے کو اتنی سنبھال کر رکھتی تھی کہ کہیں کسی کی نظر نہ لگ جائے، اس لیے اس کو چادر میں لپیٹ کر رکھا کرتی اور گھر کے اندر رکھا کرتی۔ حالانکہ مدینہ منورہ میں بنو سعد اور دوسرے قبائل کی بچیوں کی عادت تھی کہ اپنے چھوٹے بھائیوں کو، دودھ پیتے بھائیوں کو چوراہے پر لے جاتی اور چوراہے پر لے جا کر اپنے بھائیوں کو کھلاتی، اور وہاں کھلونے سے کھلانے کے بعد ایک دوسری اپنے بھائیوں کے حسن پر تفاخر کیا کرتی اور اپنے بھائیوں کے حسن کے بارے میں ایک دوسرے پر ناز کرتی اور کہتی تو تیرے بھائی کا چہرہ بتا، میں میرے
بھائی کا چہرہ بتاتی ہوں اور پھر ایک دوسری فخر کرتی کہ میرا بھائی زیادہ سندر ہے، میرا بھائی زیادہ حسین ہے، اس پر تفاخر ہوا کرتا۔ سیما بھی اسی چوراہے پر جاتی لیکن خالی ہاتھ جایا کرتی، قبیلے کی اور بچیاں کہا کرتی سیما تیرے گھر بھی تو ایک بھائی ہے، تو تیرے بھائی کو لے کر کیوں نہیں آتی، تو کیوں چوراہے پر اپنے بھائی کو لے کر نہیں آتی، تو بھی تو لا ہم دیکھیں کہ تیرا بھائی کیسا ہے، ہم ایک دوسرے کے بھائی کو دکھائیں، اس لیے تو بھی تو لے کر آ۔ حضرت شیما ایک دن اپنی ماں کے گلے میں ہاتھ ڈال کر، چھوٹی سی شیما ہے، اپنی ماں کی گلے میں ہاتھ ڈال کر کہہ رہی ہے، علامہ ابن اسیر لکھتے ہیں کہ شیما کہتی ہے ماں چوراہے پر آنے والی لڑکیاں، چوراہے پر آنے والی قبائل کی بچیاں اپنے گودوں میں اپنے چھوٹے چھوٹے بھائیوں کو لے کر آتی ہے اور ایک دوسرے کو دکھا کر کہتی ہے کس کا بھائی حسین ہے، کس کا بھائی اچھا ہے، اس پر فخر کرتی ہے، تفاخر کرتی ہے۔ ماں میرے بھائی کو بھی تو لے جانے تھے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے بیٹا تیرا بھائی وہ بھائی ہے، تیرا بھائی وہ نرالا بھائی ہے، تیرے بھائی کا حسن ہی عجیب ہے، مجھے ڈر لگتا ہے اگر تو لے جائے گی تیرے بھائی کو کسی کی نظر لگ جائے گی، اس لیے میں باہر نکالنا نہیں چاہتی۔ شیما کی آنکھیں آبدیدہ ہو گئی، آنکھوں میں سے نکلنے والے موتی کی طرح آنسو جب پلکوں پر آئے اور پلکوں سے نکل کر رخسار کی تیزی پر آئے، ماں نے کہا بیٹی کیوں روتی ہے؟ شیما حقیقی بیٹی ہے، محمد بن عبداللہ دودھ پینے والا بچہ رضائی بیٹا ہے۔ ماں نے کہا بیٹی کیوں روتی ہے؟ بیٹی کہتی ہے ماں ایک مرتبہ بھائی کو لے جانے تھے، ایک مرتبہ بہن ہونے کا حق ادا کر لینے تھے، ایک مرتبہ سینے سے لگا کر مجھے چوراہے پر لے جانے تھے، کیا احسان ہوگا۔ میں بھی بتا دوں جو بچیاں مجھے کہتی ہیں تو کیوں نہیں لاتی ہے، آج لے دے، ایک مرتبہ دے دے۔ علامہ ابن اسیر فرماتے ہیں حلیمہ سعدیہ نے چادر میں لپٹے ہوئے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی گود میں تھمایا۔ کیا عجیب انداز ہے، شیما نے اپنے بھائی کو ہاتھوں سے اٹھا کر اپنے سینے پر لگایا اور بے بھائی کا سینہ اپنا سینہ ایک دوسرے کے ساتھ لگایا۔ اور شیما تیرے مقدروں کے کیا کہنے کہ جس کے سینے سے، جس کی گود میں کائنات کا دلہا اللہ کا محبوب آ گیا، جس کے دیکھنے کو چاند ترستا ہو، جس کے دیدار کو سورج ترستا ہو، شیما تیرے سینے کے کیا کہنے، تیرے مقدروں کے کیا کہنے، تیرے نصیبوں کے کیا کہنے کہ تیری گود میں کائنات کا دلہا آ گیا۔ شیما نے اپنے بھائی کو اٹھایا، صبح چکر میں تھا، بہن نے اپنا دوپٹہ، چھوٹی سی شیما نے دوپٹہ پہنا ہے، دوپٹہ اپنے بھائی کے چہرے پر ڈال دیا، اس انداز سے ڈالا کہ کسی کو بھائی کا چہرہ نظر نہ آئے۔ چوراہے پر گئی، ایک دوسری بھائیوں کو دکھانے لگی اور دیکھ کر ایک دوسری فخر کرنے لگی۔ دوسری بچیوں نے شیما سے کہا تیری گود میں تو بھائی ہے، تو بھی تو ہمیں چہرہ دکھا، تو بھی تو تیرا بھائی دکھا، دیکھیں کہ تیرا بھائی کیسا ہے، تیرے بھائی کا حسن کیسا ہے، تیرا بھائی کتنا خوبصورت ہے۔ وہ قربان جاؤ شیما تیرے نصیبوں پر۔ شیما کہنے لگی ہاں ہاں دکھاؤں گی، اور پھر شیما نے اپنا دوپٹہ اپنے بھائی کے چہرے پر سے سرکایا، اپنے بھائی پر سے ہٹایا اور حسین چہرہ دیکھا، ایسا چاند کے بادل بھی چھٹ گئے اور بادل بھی ماند پڑ گئے، جھانکے پڑ گئے، اور شیما نے کہا یہ میرا بھائی ہے۔ دیکھنے والیوں نے اپنے بھائیوں کے چہرے چھپا دیے اور پھر حلیمہ شیما کہتی ہے ارے بتاؤ نا کس کا بھائی اچھا ہے، کیوں اپنے بھائیوں کے چہرے چھپا کر جانے لگی؟ تو وہ ساری بچیاں کہنے لگی آج تک ہم ہمارے بھائیوں پر فخر کرتی تھی اور اس کے حسن و جمال پر فخر کرتی تھی، لیکن اب تیرے بھائی کے حسن کو دیکھنے کے بعد اب کوئی حسن نہیں ہو سکتا اور ایسا حسین ہو ہی نہیں سکتا۔ شیما تو تک مقدروں والی ہے کہ تجھے اتنا حسین بھائی ملا ہے۔ شیما نے دوپٹے میں لپیٹا، گھر گئی اور گھر جا کر کہتی ہے ماں مجھے فخر ہے کہ میں ایک بھائی کی بہن ہوں۔ ایک بہن کا کردار یہ ہوتا ہے، اور پھر اپنے بھائی کو آسمانوں کی طرف اٹھاتی ہے اور آسمانوں کی طرف اٹھا کر لکھتی ہے۔ صحیح البدایہ والنہایہ لکھتے ہیں
سیما کہتی ہے میں نے میرے بھائی کے بچپن کو دیکھا، اے آسمان والے اس کی جوانی بھی دکھا دیتا ہوں، اس لیے کہ جوان ہونے تک تو میرے گھر نہیں رہے گا اور نہ میں میرے ماں کی گھر رہ سکتی ہوں، لیکن یا اللہ جوانی کا حسن بھی دکھا دینا۔ اللہ نے وہ دعا بھی منظور فرمائی اور ایک بہن کو اس وقت دکھایا جب قبیلہ حوازن قیدی بن کر آئے ہیں اور اس کو چھڑانے سیما آئی ہے، اور سیما سالوں کے بعد جب محمد رسول اللہ کو ملی ہے اور کہا بھائی وہ سیما ہے جس نے بچپن میں تجھے سینے سے لگایا اور دوسری بچیوں کے سامنے فخر کرتی تھی، وہی سیما آئی ہے۔ لمبی چوڑی داستان وقت اجازت نہیں دیتا، مجھے بتانا یہ ہے کہ رشتے اللہ نے بنائے، بیٹی کا، بچی کا، بہن کا کیا رشتہ ہوتا ہے، ایک بیوی کا کیا رشتہ ہوتا ہے، عورت کن کن قربانیوں سے گزرتی ہے، ایک عورت کن کن رشتوں سے جڑ کر جاتی ہے اور کس منزل تک پہنچتی ہے۔ جب بہن کی باری پوری ہوتی ہے، بیٹی بننے کی باری آتی ہے۔ آؤ نا میں تمہیں سناؤں، سیرت کے حوالے سے سنو۔ جب شاہ ابی طالب میں قید کیے گئے، 3 سال کی بڑی بھیانک قید ہے، بڑی خطرناک نظر بندی ہے، بڑی خطرناک محبوسی ہے، اور ایسے وقت میں جبکہ نبی نے بھی اپنے چاہنے والوں سے کہہ دیا تم گھاٹی سے نکل جاؤ، اپنے گھروں پر چلے جاؤ، ارے ان کی دشمنی میرے ساتھ ہے، ارے تم اتنی تک مشقت کیوں اٹھاتے ہو؟ اور شاہ ابی طالب کی گھاٹی میں، ابو طالب کی اس گھاٹی میں قید ہونے والے ایمان والے اور ایمان والیاں کہتی ہے نہیں جان جائے گی لیکن محمد کا ساتھ نہ چھوٹے گا۔ کیا عجیب انداز سیرت نگاروں نے اختیار کیا۔ صاحب مکاشفۃ القلوب لکھتے ہیں وہ وقت آیا کہ 7-8 سال کے بچے جب رونے لگے اور اپنی ماں کے چہروں پر اور رخساروں پر ہاتھ لگا کر کہہ رہے ہیں ماں بہت بھوک لگی ہے، اس وقت ماں نے کہا اور میرے بچوں اور میری بچیوں اپنی آواز کو پست کرو، رو نہیں، اگر اس دیوار کے ورے، اس گھاٹی کی دیوار کے ورے اگر تمہاری رونے کی آوازیں کفار نے سن لی، مکہ والوں نے سن لی تو ہمارے نبی کا مذاق بنائیں گے، تمہارے رونے پر نبی کو مذاق بنایا جائے گا، اس لیے خاموش ہو جاؤ، اپنے آنسو اندر ہی دبا دو، اپنے دکھ دلوں میں دبا دو۔ بس یہ ماں نے کہا، بچوں نے رونا بند کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خدیجۃ القبریٰ کے قریب پہنچتے ہیں اور پوچھا میری بچیاں نظر نہیں آتی، اللہ ایک بیٹی کا مقام کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول پوچھ رہے ہیں خدیجہ بچیاں نظر نہیں آتی؟ خدیجہ نے روتے ہوئے کہا میری پیٹھ کے پیچھے ہے۔ کیا منظر ہوگا، پیٹھ کے پیچھے بیٹھنے والی بچیاں بھی نظر نہیں آتی، بھوک سے چکرا رہے ہیں، بھوک سے نظر بھی نہیں آتا، ایسا بھیانک حال ہے۔ اور حضرت خدیجہ نے جب داہنی جانب ہاتھ ڈالا اور ہاتھ پکڑ کر کھینچا تو زینب کا ہاتھ میں آ گیا، زینب کو آگے کیا، بایاں ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈال کر کھینچا تو فاطمہ الزہرا کا ہاتھ آ گیا، دونوں بیٹیاں سامنے کھڑی ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فاطمہ کے پسماندہ چہرے کو دیکھا، بھوک کی شدت سے مرجھائے ہوئے چہرے کو دیکھا، نبی گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے اور اپنے گھٹنوں کو زمین پر رکھ کر اپنی باہیں پھیلا دی اور اپنی باہیں پھیلا کر اپنی بچیوں کو بلایا۔ زینب آئی، لگ گئی، ادھر فاطمہ آئی، سینے سے لگ گئی، نبی نے سینے سے لگایا اور نبی نے کہا بیٹھیے، بھوک کی شدت نے تمہیں مجبور کر دیا، تمہارا باپ نہ بازار سے آ سکتا ہے، نہ تمہارا باپ تمہارے لیے کچھ خرید کر لا سکتا ہے، ایک باپ کی بیٹیاں ہو، باپ کو معاف کر دو، بیٹیاں میں نہیں کھلا سکا۔ بیٹیوں نے کہا اپنے باپ کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا کیا سیرت نگاروں
دونوں نے عجیب انداز اختیار کیا. دونوں بیٹیوں نے ایک داہنی جانب کے آنسو پوچھ رہی ہے, دوسری بائیں جانب کے آنسو صاف کر رہی ہے اور اپنے باپ کو تسلی دے رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بچیوں کو لیا. رقیہ ام کلثوم ماں کی گود میں ہے, ماں نے ان کو گود میں سنبھالا ہے, باپ نے اپنی دونوں بیٹیوں کو اپنی گود میں سنبھالا ہے. ایک درخت کے پاس گئے اور اس درخت کے پاس قریب میں سوکھے پتے گرے ہوئے تھے. کیا عجیب انداز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ان پتوں کو جمع کیا اور پتوں کو جمع کرنے کے بعد اپنی بیٹیوں سے کہا اپنا دامن پھیلاؤ. بیٹیوں نے اپنا دامن پھیلایا اور دامن پھیلا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے پتے اٹھا کر اپنی بیٹیوں کے دامن میں رکھا اور کہا بیٹیوں اس کو پیس کر پھینک جاؤ. آج ایک باپ کی بات مان کر بیٹیاں ایک کھا جاؤ. جب یہ جملے کہے آسمانوں میں کیا عجیب انداز سے لکھا. صحیح میں مکاشفۃ القلوب فرماتے ہیں کہ جب یہ جملے کہے فرشتوں نے اللہ سے کہا یا اللہ جب بنی اسرائیل کو بھوک لگی تھی تو آپ نے من و سلوہ اتار دیا. اے اللہ جب بنی اسرائیل کو پانی کی ضرورت تھی آپ نے عصا کے ذریعے سے 12 چشمہ جاری کر دیے. جب ان کو دھوپ لگی تو آپ نے بادل پہ سائے کر دیے. اے اللہ یہ آپ کے حبیب کی بیٹیاں ہیں, یہ آپ کے حبیب کی چہیتی ہے, یہ آپ کے حبیب کی پرایا دھن ہے جو کل کسی کے پاس جائے گی, بیٹی کی نسبت سے بدل کر بیوی کی نسبت میں جائے گی. اے اللہ ان کے لیے انتظام کیا جائے. اللہ نے فرمایا اور میرے فرشتوں میرے حبیب کو میں جانتا ہوں. اپنی بیٹیوں کو دامن میں سوکھے پتے دے کر اپنے بیٹیوں کو کہا ماں کے پاس جاؤ اور ماں کے پاس جا کر اس کا بھوسا بنا کر پھینک جاؤ. ادھر بیٹیاں روانہ ہوئی اور باپ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور ایک باپ ہونے کے ناطے اللہ سے کہہ رہے اے اللہ یہ میری بیٹیاں آج میری بیٹیاں کہلاتی ہے, کل کسی کی بیوی کہلائے گی. اے اللہ باپ کے گھر پر دکھ دیکھ کر دوسرے کے پاس جائے گی. اے اللہ ایک باپ کی فریاد سن لے. اے اللہ میں راضی ہوں, اس حال میں بھی راضی ہوں. اے اللہ میری بیٹیوں کو یہاں کھانا نہیں ملا, شادی ابھی طالب میں بھوکی رہی. یا اللہ جنت میں جب کے پل صراط پر گزرنا ہو, یا اللہ میری بیٹیوں کی اس قربانی پر میری امت کو پل صراط پر گزرتے ہوئے بچا لینا. میری ان بچیوں کو ڈوبتا واسطہ دیتا ہوں, میری امت کو پل صراط پر سے جہنم میں گرنے نہ دینا. ان کو جہنم جائے اس پل صراط پر سے پار کر کے جنت میں پہنچا دینا. پھر اپنی بیٹیوں کے پاس آئے اور آ کر کہتے بیٹیاں آج بھوک برداشت کر لو. تمہارا باپ ضمانت دیتا ہے, تمہارا باپ ذمہ داری لیتا ہے کہ حوض کوثر سے جام پلاؤں گا اور جنت تک پہنچاؤں گا. اللہ سے کہوں گا میری بیٹیاں دنیا میں بھوک برداشت کر کے آئی, ایک باپ کی التجا ہے کہ اس کو جنت کی نعمتوں سے سیراب کر دے. یہ ایک باپ بیٹی کی حیثیت سے باپ کے گھر پر بیٹی کیا کردار ادا کرتی ہے. اس کے بعد جب اس کو بیوی بننے کی باری آتی ہے, جب کسی کی رفیق حیات شریک حیات اور زوجہ محترمہ بننے کی باری آتی ہے, ازدواجی زندگی کے داخلے کی باری آتی ہے, اور جب بیوی بن جاتی ہے تو اس کا کردار کیا ہوتا ہے. آج میں تمہیں سیرت کے حوالے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داستان سناؤں. صبح کا سویرا ہے اور صبح سویرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کی گھر پر تشریف لے گئے. حجرہ حفصہ میں پہنچے. حضرت عمر کی صاحبزادی ہے حضرت حفصہ. حضرت حفصہ کے گھر پر صبح میں اشراق کے بعد صبح میں پہنچے. حضرت حفصہ کی دروازے پر دستک دی. من دخل بار کون آیا ہے, آواز آئی دروازہ کھول دیجیے نا, آپ کا سرتاج آیا ہے, عمر کی بیٹی تیرا شوہر آیا ہے, کائنات کا دلہا آیا ہے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کو
خوشبوئی آئی اور دروازہ کھول کر کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب سے خوشبوئیں آ رہی تھی، نبوت کی خوشبوئیں، اور اس کی مہک میرے دماغ کو تروتازہ تازہ کر رہی تھی، گمان تھا کہ آپ ہی ہوں گے، لیکن میں نے پوچھ لیا اس لیے کہ آنے والے پر اجازت مانگنا ضروری، آج اس کے گھر پر آیا اس کے لیے پوچھنا ضروری کون آیا ہے۔ دروازہ کھول دیا گیا، نبی اندر تشریف لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ماں حفصہ کہنے لگی، کائنات کی ماں کہنے لگی، ام المؤمنین کہنے لگی یا رسول اللہ تشریف رکھیے نا، میں آپ کے لیے کھانا تیار کرتی ہوں۔ لو اس کا مطلب یہ ہے کہ باری نہیں ہے، حضرت حفصہ کے گھر کی باری نہیں ہے، حفصہ کی خبر لینے آئے ہیں، پوچھنے آئے بیوی کی خبر لینے، کہاں تشریف رکھیے میں کھانا تیار کرتی ہوں۔ حضرت حفصہ کھانا تیار کرنے لگی، روٹی بنائی، سالن بنایا، اور سالن اور روٹی بنانے کے بعد جب نبی کے لیے دسترخوان بچھایا، دسترخوان بچھانے کے بعد کھانا رکھا، اور حضرت حفصہ نے اپنے شوہر کا ہاتھ دھلایا، کائنات کے نبی کا ہاتھ دھلائے، اور ہاتھ دھلانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے کہا تو بھی بیٹھ جا اور ہم دونوں ساتھ میں بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ حضرت ماں حفصہ فرمانے لگی یا رسول اللہ میں نے نفل روزہ رکھا ہے، اگر آپ کہیں تو روزہ توڑ دیں، اس لیے کہ نفل رکھا ہے اور مہمان کے آنے پر روزہ توڑنے کی اجازت ہے، میں تو میرا شوہر آیا ہے اور میرے گھر پر باری نہیں آئے، مہمان بن کر آئے ہیں، اس لیے اگر آپ کہیں تو توڑ دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ نہ توڑو، روزہ نہ توڑو۔ حضرت حفصہ ساتھ میں بیٹھ گئی، کیا عجیب منظر لکھا ہے، حضرت حفصہ نے روٹی کا ٹکڑا توڑا، نیوالا بنایا، اور نیوالا بنانے کے بعد اپنے ہاتھوں سے اپنے شوہر کی منہ میں ڈالا، روزے دار ہے اور نبی کی منہ میں ڈالا، نبی کے منہ میں دیا، اتنا کھارا اور نمکین تھا کہ کھایا بھی نہ جائے، لیکن اپنی عورت کا دل بہلانے کے لیے، اپنی عورت کی محنت رائگاں نہ ہو، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس جانب کبھی اس جانب لقمے کو گھما رہے ہیں۔ حفصہ نے اس منظر کو دیکھا کہ نبی چبا نہیں رہے ہیں اور نبی سے نگلا نہیں جا رہا ہے، لگتا ہے کچھ ہوا ہے، اس لیے ادھر سے ادھر کرتے ہیں، ادھر سے ادھر کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس منظر کو دیکھ کر حفصہ کی پیشانی پر، ماں کی پیشانی پر پسینہ آنے لگا اور حضرت حفصہ کا چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور فرمایا حفصہ فکر نہ کر، بہت اچھا کھانا بنایا ہے۔ مسکراتے مسکراتے یہ نمک سے بھرا ہوا کھارا پن، اس کے اندر بالکل کھارا پن ہے، لیکن اس کو چبا کر نگل گئے، پھر دوسرا لقمہ لیا، یہاں تک کہ وہ کھارا کھانا کھایا نہیں جاتا تھا، پھر بھی وہ سارا کھا گئے، اور پھر اپنی عورت اپنی بیوی کا دل بہلانے کے لیے کہہ رہے ہیں حفصہ اگر کچھ اور ہو تو دے دے، ابھی سالن اور ہو تو لے آ۔ حضرت حفصہ دوسرا کھانا دوسری مرتبہ لے کر آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں حفصہ میں خود کھا رہا ہوں، اور کھایا۔ حضرت حفصہ نے اپنے نبی کو کھاتا ہوا دیکھا، اپنے شوہر کو کھاتا ہوا دیکھا، خوش ہو رہی ہے، اور پھر ہاتھ اٹھا کر کہہ رہی ہے یا رسول اللہ اور میرے سرکار اگر آپ کی اجازت ہو تو کچھ مانگو، کچھ مانگو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگ، کیا مانگتی ہے مانگ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ماں حفصہ کہہ رہی ہے یا رسول اللہ جو سالن آپ کھا رہے ہیں تھوڑا میرے لیے بھی رہنے دینا، افطاری میں آپ کا جھوٹا آپ کا بچا ہوا کھاؤں گی، اس لیے تھوڑا رہنے دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ راز فاش ہو جائے گا، وہ چکھے گی کھائے گی تو کھانا ہوگا، راز فاش ہو جائے گا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کچھ اور مانگ۔ تو حضرت ماں حفصہ فرماتی ہے ایک بیوی کے لیے شوہر کے جوتے سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایک بیوی کے لیے اپنے شوہر کا بچایا ہوا کھانا کھانے سے زیادہ اور کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ یا رسول اللہ تھوڑا رہنے دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا رہنے دیا، لمبی چھوڑی داستان وقت کی اختصار کی وجہ سے جب افطاری کا وقت ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں پہنچے، حضرت حفصہ نے افطاری کی تیاری کر کے بیٹھ گئی۔ جیسے افطاری کا وقت ہوا حضرت حفصہ نے نوالا بنا کر منہ
میں رکھا، اتنا کھارا تھا کہ حفصہ سے کھایا نہ گیا۔ حفصہ رضی اللہ عنہا نے، میری آپ کی ماں نے اس کو تھوک دیا اور پھر رونے لگی، اتنی روئی کہ ساری سوکھنے جمع ہو گئی، ساری ازواج مطہرات جمع ہو گئی، امہات المؤمنین آ گئی۔ حفصہ کیا ہوا، کیوں رو رہی ہے، کیا بیمار ہو گئی، کیا کوئی تکلیف ہے؟ ماں حفصہ کہنے لگی، او بہنوں، کھانا میں نے بنایا جب صبح میں نبی آئے، میرا روزہ تھا، میں نے چکھا نہیں، نمک زیادہ گر گیا، بہت نمکین بن گیا ہے، بہت کھارا بن گیا ہے، اور میں نے نبی کو کھلایا۔ نبی میرے پیار میں اس کو کھا گئے، مجھے کچھ جھڑکا بھی نہیں، کچھ غصہ بھی نہ کیا، اس دیوالی زندگی کا فرض ادا کرتے ہوئے یہ کھارا بھی کھا گئے اور مجھے کچھ نہ کہا، میرے لیے بچایا بھی گیا، میں نے اس کا نوالہ لیا تو مجھ سے کھایا نہ گیا۔ میں نے میرے نبی کو تکلیف پہنچائی، میں نے میرے شوہر کو تکلیف پہنچائی، بلاؤ نہ میرے سرتاج کو۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی سے آئے اور حضرت حفصہ کو روتا ہوا دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حفصہ کیا ہوا؟ حفصہ قدموں میں گر گئی اور کہنے لگی، آپ میرے سرتاج تھے، آپ میرے شوہر تھے، اگر باپ کے گھر پر ہوتا تو باپ کو مار بھی دیتا، لیکن آپ کی ان اداؤں پر قربان جاؤں، اتنا نمکین کھانے کے بعد بھی آپ نے کچھ نہ کہا، آپ کو میں نے تکلیف پہنچائی۔ صرف نگاروں نے لکھا، مناقب حفصہ میں لکھا کہ حضرت حفصہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا، سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر تھپکی دیتے ہوئے کہا، حفصہ تو نے میرے لیے تیرے ماں باپ کو چھوڑا۔ کیا کہا؟ حفصہ تو نے میرے لیے تیرے ماں باپ کو چھوڑا، تیرے گھر بار کو چھوڑا، یہ نمکین کھانے سے زیادہ بڑی قربانی تیری ہے۔ اگر آج نمکین بن گیا تو کیا ہوا؟ ارے تو نے میرے لیے سب کچھ قربان کر دیا، تو نے جس گھر میں جنم لیا، جس گود میں کھیلی، جس کی انگلی پکڑ کر چلنا سیکھی، تو نے اس کو میرے لیے قربان کر دیا، اور تو نے سب کچھ کو یک بار الوداع کہہ کر تو نے میرا سمبند، میرا رشتہ اور میرا ازدواجی زندگی کا داخلہ منظور فرما کر ایجاب و قبول کر کے تو میری رفیق حیات، شریک حیات بن گئی۔ اس سے بڑی قربانی کیا ہو سکتی ہے؟ نہیں، کوئی بات نہیں، تم نے نمکین کھلایا، ہمیں بہت پیارا لگا۔ یہ ازدواجی زندگی ہے، ایک بیوی کا کردار ہے، ایک شوہر کا کردار ہے۔ شوہر بیوی کو معاف کرے، بیوی کو چاہیے کہ شوہر کی خدمت کرے اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہوئے زندگی گزارے۔ انشاءاللہ زندگیوں میں مزہ آئے گا۔ یہ آج کی مجلس کا پیغام ہے، ازدواجی زندگی کا داخلہ بھی ہے، نکاح بھی نماز کے بعد ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، آنے والے جوڑے کو اللہ استحکام نصیب فرمائے، محبت جوڑے کو سلامت رکھے اور خوب محبت اور محبتیں نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن کی سنت باقی وہ سنت